جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے. اس بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چند کام کریں آپ. پہلے تو بتاؤ اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سب سے پہلی بات, یوٹیوب پہ کوئی بھی بے حیائی والی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے, اپنی بیوی کو بے پردہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بیچاری شریف عورت اسکارف میں آ رہی ہے آپ اس کو بھی طنز کرنا شروع کر دیں. جو بھی اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو کی بیہودہ ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے, آپ اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرو. بعض لوگ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ان میں, کوئی ان کو تھوڑا سا شرم دلانے والا ہو تو ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو بالکل ہی غیرت لیس ہیں وہ تو گالیوں سے اور خوش ہوتے ہیں. ان کو تھوڑے سے تنبیہ کرو ان کو, بھئی آپ کیا کر رہے ہو, یہ اچھا کام نہیں ہے. نہیں علی المنکر ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے, تاکہ لوگ ایسی ویڈیو کو پروموٹ نہ کریں, اپریشیٹ نہ کریں. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو. دیکھو مسلمان بچی کا لباس ادھورا ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے. آپ کا بیٹا, آپ کا لڑکا جب پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو آپ کی بیٹی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ فوراً لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اتنی سی بچی کو شریعت کے حکام کا پابند بنا رہے ہو, ابھی تو بچی ہے. اتنی سی بچی کو استنجے کا طریقہ سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ واش روم میں کیسے جانا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, کیسے پانی یوز کرنا ہے, سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ یا یہ کہتے ہو ابھی تو بچی ہے, بڑے ہو کے سیکھ لے گی؟ بھائی ایک دفعہ گندگی جب عادت پڑ گئی اس کو گندگی کی, تو بڑے ہو کر پھر وہ گندگی سے توبہ نہیں کرے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے بتوں کے سامنے جھکنے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں خدا کا تصور رہے, جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ بچے کو ابھی سے پتھروں کے سامنے جھکنا سکھا رہے ہو تو بڑے ہو کر پھر انہی کے سامنے جھکے گا. وہ بچے کو جو بات بچپن میں دماغ میں ڈال دی وہ ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر, وہ مٹتی نہیں ہے. تبھی علماء کہتے ہیں نا بچپن میں بچے کو قرآن حفظ کرواؤ, بچپن کا یاد کردہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. الحفظ کالصغر الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپن کا حفظ کرنا ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے نقوش بنا دیے, وہ مٹتے نہیں ہیں. تو میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیٹوں کو 6 سال 7 سال 8 سال کے بیٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور بیٹیاں اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں, سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئی ہیں. بھائی آپ کیوں اپنی بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہو؟ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنایا تو ہم دیکھنے میں ماڈرن لگیں گے, کہیں بھی ہم جائیں گے لوگ سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ بھائی پڑھے لکھے ہونے کا اللہ کی قسم یہ کرائیٹیریا بولو نہیں ہے. پورے کپڑے پہناؤ بچیوں کو, اور اس کے لیے آپ کو گھر میں لڑنا پڑے گا. آپ کی بیگم اگر دیندار ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی, بہترین بات کی. اگر وہ دیندار نہیں ہے تو تمیز سے بات بولو نہیں مانے گی, وہ لڑے گی آپ سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہتھیار ڈال دینے. کیا خیال ہے, کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بیگم میں گھر میں ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا, اب جیسے آپ میری بچی کو کپڑے پہناؤ گی ایسے ہی میں پہناؤں گا. ہتھیار ڈالنے آپ نے. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا تو یقین کر لو آپ کا فیوچر انتہائی بھیانک ہے.
کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا. اس میں اگر بچی پہ تھوڑا سا کنٹرول ختم ہو گیا نا تو وہ فوراً بوائے فرینڈ کی طرف اگلا اسٹیپ ہوگا اس کا. سمجھتے ہو؟ اور اگلا اسٹیپ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کو بتایا کہ بوائے فرینڈ بنائے گی. پھر وہ جو فیوچر آ رہا ہے ابھی, ابو میں جا رہی ہوں, میرا فرینڈ ہے. بیٹا یہ کیا ہے فرینڈ ورینڈ کیا ہوتا ہے؟ ابو آپ پرانے زمانے کے آدمی تھے, آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. پھر آپ آؤ گے ہمارے پاس, مفتی صاحب میری بچی اب ایک آشنا کے ساتھ گھومتی ہے, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو میں آپ سے پتہ ہے کیا کہوں گا؟ آپ ڈپریشن میں اس لیے جا رہے ہو کہ تھوڑی سی آپ میں غیرت ہے. اگلی نسل جو آپ کی آئے گی نا وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گی. وہ کہے گی یہ تو کلچر کا حصہ ہے. انگریز جاتا ہے ڈپریشن میں جب اس کی بیٹی 18 سال کی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہے. انگریز کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ میرے پاس کوئی گورا ابھی تک نہیں آیا, کوئی امریکہ یا یو کے کا کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوں اور میری بچی 18 سال کی ہو گئی اور اس کا بوائے فرینڈ ہے, ایکچولی مجھے ٹینشن ہو گیا تھا. کیا ٹینشن وینشن کیا ہوتی ہے یار؟ ترقی کرو, پیسہ کماؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں نماز کے بعد جواب دوں گا, ٹھیک ہے بھائی؟ اپنے گھروں پہ اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو. یہ بچے اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں, یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, ہماری اولاد بعد میں. آپ اپنا فرض ادا کرو, اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے نہیں دے وہ اللہ کی مرضی, بچوں کی مرضی. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے, 8 سال کا ہو جائے تو نماز آپشنل, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم ہے. اب نماز آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا, اب آپ کا بچہ پڑھے گا, اس کا باپ بھی پڑھے گا. تو بچیوں کو آج سے عزم کرو, کپڑے ادھورے پہنانے ہیں یا پورے؟ بولو سب زبان سے, پورے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ بچے کو ادھورے کپڑے پہنانے سے ہم تھوڑے سے ماڈرن نظر آئیں گے. نا 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 نا, بچی میں جب حیا ختم ہوگی نا تو بڑے ہو کر اللہ کی قسم وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. وہ لبرل لوگوں کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈینجرس ہیں, بہت خطرناک ہیں. جن کے گھروں میں حیا کا ماحول نہیں ہے ان کے چھوٹے مسائل نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک ہیں. ہم تو سن کے پاگل ہونے لگتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو اپنے لیے گھروں میں سانپ پال رہے ہو. یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے بڑے ہو کر, یہ تمہارے احسانات نہیں مانیں گے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ انسان کو, انگریز نہیں مانتا نا خدا کو تو مانتا ہے اپنے باپ کو. اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے وہ؟ اس لیے کہ ماں باپ کو ماننے کے لیے پہلے کس کو ماننا پڑتا ہے؟ اللہ کو ماننا پڑتا ہے. وہاں کنٹرول ختم ہے اولاد پر. لیکن وہ اسی زندگی میں خوش ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کمپرومائز کر لیا زندگی کے ساتھ. اگر آپ بھی تیار ہو تو ٹھیک ہے پھر. لیکن انگریز نے جب کمپرومائز کیا نا زندگی کے ساتھ تو پھر وہ اولاد کے لیے قربانیاں نہیں دیتا, قربانیاں بھی نہیں دیتا ہے. پھر وہ آپ تو قربانیاں دے رہے ہو. یہاں عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, اس وفا کے بدلے میں اس کو شوہر کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں. یہاں عورت وفا کرے, اس کو سہولتیں نہ ملیں تو وہ ڈپریشن میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ انگریزوں میں ایسا نہیں ہے. ان کو نہ شوہر کی طرف سے کوئی بڑی سہولتیں ملتی ہیں, لیکن انہوں نے کون سا کوئی بہت زیادہ اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں. تو وہ اس کو قبول کر چکے اس کلچر کو. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی, اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنانا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ ذرا میرے مشورے پر ایک دن ایسا کرو, اپنی بچی کی نا موبائل سے 2 تصویریں نکالو. ایک تصویر اسکرٹ پہنا کے, سلیو لیس کپڑے پہنا کے اور اسکارف کے بغیر, اور دوسری تصویر آپ لو پراپر ڈریس پہنا کے اور چہرے پہ کیا ہو, اسکارف. پھر آپ دونوں تصویروں کو لگا کے دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مجھے کس بچی پہ زیادہ پیار آ رہا ہے. خدا کی قسم آپ کو آپ کی بچی اسکارف میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی.
دیکھو بیوی سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے, بہنوں سے اور بیٹیوں اور ماؤں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے. جو ڈریس بند کمرے میں بیوی کا ہونا چاہیے وہ کس کا ہے؟ وہی بیٹی کا ہے. تو نیچر سے آپ تو فطرت سے لڑ رہے ہو. باپ کی یہ نیچر ہے, وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے حیا میں دیکھنا چاہتا ہے, اس کو اچھی لگتی ہے وہ. اگر بچپن سے آپ نے حیا ختم کر دی, بڑے ہو کر وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی, اچھی نہیں لگے گی آپ. پھر یہی بچی جب حیا کے ساتھ سسرال میں جاتی ہے تو وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. حیا کے بغیر جائے گی سسرال میں بھی ایڈجسٹ, بولو نا, نہیں ہوگی. شوہر کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگی, تو زبان چلانا سیکھے گی وہ. تو ایک کام تو سب سے زیادہ اہمیت کیا کرنا ہے, بچیوں کو کپڑے پورے پہنانا. اور اگر بیگم صاحبہ اس میں رکاوٹ بنے, ساری خواتین رکاوٹ نہیں بنتی, بہت سی آپ کی اس پیشکش کو قبول کریں گی, خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ تو کہیں گی بہترین بات کی مفتی صاحب نے, لیکن بہت سی رکاوٹ بنیں گی. وہ کہیں گی کہ نہیں, ہم کوئی مولوی نہیں ہیں, ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. ابھی بچی پہ کیوں احکامات لاگو کر رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو؟ میری اولاد نہیں ہے کیا؟ میری مرضی سے کپڑے نہیں پہنے گی؟ تو اس میں آپ نے بزدلی نہیں دکھانی ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس میں آپ نے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا. ہم نے بھی زندگی گزاری نا, اتنی شادیاں کی ہم نے, بچے بھی ہمارے, کوئی خاندانوں میں تھوڑی شادیاں ساری باہر ہی ہوئی ہیں, تو ہم بھی ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں. بعض دفعہ آپ کی بیگم آپ کا ساتھ دے رہی ہے, پیچھے سے اس کی اماں اس کو پن کر رہی ہوتی ہیں. کیا کر رہی ہے؟ اپنے میاں کی باتوں میں. میری والدہ جب رخصت ہو کے آئی نا, ہمارا گھرانہ تھا ابا کا مذہبی, تو میری والدہ بتاتی ہیں صبح نا 4 بجے تہجد کے ٹائم پہ لوٹوں کے بجنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. لوٹے دائیں سے وضو کے لیے نا, لوٹے دائیں سے بائیں ہونا, آواز آتی تھی لوٹوں کے بجنے کی. تو آپ کا گھرانہ اگر دیندار ہے, اگر آپ کی زوجہ کے ساتھ کمپرومائز کرے, تو بعض دفعہ زوجہ کے ابا, اس کی اماں, وہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو. یہ تو صبح شام کیس آتے ہیں کہ یار مفتی صاحب میں اپنی بیگم کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہوں, پتہ نہیں جب اماں کے گھر سے ہو کے آتی ہے اس کا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے. یہ بہت کامن مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. اگر میں ہاتھ اٹھوانا شروع کر دوں, میرا خیال ہے 99 شادی شدہ 99% لوگ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ سب یہ کہیں گے, کہہ رہے ہیں اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, جب اماں کے یہاں سے ہو کے آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اماں کے ہاں سے ہو کے آئے تو اور زیادہ محبتیں بڑھ جائیں. اماں نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے بھیج دیے, بیٹا کیا اچھا داماد ملا ہے, لیکن الٹا ہو رہا ہے معاملہ. اماں کیا کرتی ہے؟ پٹیاں پڑھا دیتی ہیں, سوائے ان اماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ نیچے پھر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اس پہ. یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, فیوچر میں بہت بڑا نقصان ہے اس کا. جنہوں نے یہ نقصان بھگتا ہے نا, میں ان سے بھی ملا ہوں. تو آپ نے بیگم سے کہنا, بیگم آپ سے مجھے بہت محبت ہے, لیکن بچیاں کپڑے پورے پہنیں گی. آپ بہت اچھی ہو, لیکن بچیاں کیا ہوگا؟ کپڑے, بولو نا, پورے پہنیں. ہو سکتا ہے بیگم ماڈرن ہو, وہ نہ پہنتی ہو, اس پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو. آپ کہیں تمہارا زندگی گزر گئی, بچیاں میری مرضی پہ چلیں گی اس معاملے میں. پھر بھی نہ مانے تو آپ سے بڑا گدھا دنیا میں معذرت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جب تم اتنا نہیں کروا سکتے تو تم, اس کا مطلب بیوی تم ہو, تم آدمی تھوڑی, تم تو پجامہ ہو. تم گیس کا بل تم دے رہے ہو, بجلی کا بل تم دے رہے ہو, نان نفقہ تم اٹھا رہے ہو, مکان کا کرایہ تم دے رہے ہو, گھر تمہارا ذاتی ہے جس میں وہ رہ رہی ہے. تمہاری اگر اتنی بھی نہیں چلتی تو میرے بھائی اس سے بہتر ہے گدھا کوئی گھر میں لا کے باندھ دو اور خود کیا کرو, کچھ جاؤ کوئی اور کام کرو تم, کیونکہ تم بھی گدھے ہی ہو. پھر گدھے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو لوڈ اس کے اوپر ڈالو, کیسی دبا کے خدمت کرتا ہے نا, وہ دبا کے خدمت کرتا ہے. لیکن چلتی کس کی ہے؟ گدھے کی چلتی ہے؟ چلتی مالک کی ہے.
تو آپ بھی دبا کے خدمتیں کر رہے ہو, گیس کا بل, بجلی کا بل اور بچوں کی فیسیں اور بہترین خانسامہ بنے ہوئے ہو, اور اتنی بات بھی آپ کے گھر میں نہیں چل رہی کہ آپ کی بیٹی کپڑے آپ کی مرضی سے پہنے. تو میرے بھائی گدھا جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے. کم از کم خرچہ تو اس پر مالک کا ہو رہا ہے نا, یہاں تو خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے, لوڈ بھی آپ ہی اٹھا رہے ہو. یعنی گدھا اپنے پیسوں سے جا کے سریا خریدتا ہے, خریدتا بھی آپ کے لیے, اور اپنی کمر پہ لاد کے آپ کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا, یہ سب ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں. یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا, یہ بہت کچھ ہوتا ہے, ہماری بھی بڑی زندگیاں گزری ہیں. تو بدماشی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جائز چیزوں میں بدماشی کرو, غلط چیز میں بدماشی نہ شروع کر دو کہ بیگم نے نمک کیوں تیز کر دیا, کھانا, ان چیزوں پہ لڑتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا. آج مرد لڑتا کس چیز پہ ہے؟ کھانا ٹائم پہ نہیں ملا, اس پہ پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. او یار بنا لیا ٹھیک ہے, کھا لے, نہیں ہے تو باہر سے منگوا کے کھا لے. ناراضی بنتی ہے اس پہ بھی, لیکن اتنی نہیں بنتی. آج ان چیزوں پہ ناراض ہو رہے ہیں. سو کیوں رہی ہے, ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ہے, فیوچر تباہ ہو رہا ہے آپ کا, بچیوں کے غلط رشتے ہو رہے ہیں, بچیوں کے وہ بوائے فرینڈ بنا کے گھوم رہی ہے, اس پہ آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس پہ ایسی کی تیسی بھائی, جاؤ تمہارے باپ کا ایسے بولا کرو بیگم کو گھر میں, تیرا باپ کا کہتا ہوں کیا میں, بلا وجہ جا کے نا دھمکیاں دینا شروع کر دو. اچھے بھلے گھروں کو نہ اجاڑو, اگر وہ نہیں پہنا رہی آپ کی مرضی کے کپڑے, پھر اس پہ بات کر رہا ہوں میں. خام خام ہی نہیں جا کے دھمکیاں دے کے اپنے گھروں. پہلے مرد بدتمیز ہوتے ہیں آج کل, تمیز سے بات نہیں کرتے گھروں میں جا کے. آپ کو بدتمیزی کا ایک اور موقع نہیں فراہم کر رہا میں. پہلے کوشش کرو بیگم کو محبت سے, بیگم آپ بہت اچھی ہو, میں بدتمیز آدمی بالکل بھی نہیں ہوں, نہ میں مفتی صاحب کے بیان سے بدتمیزی سیکھتا ہوں, تو میں تو بہت اچھا آدمی ہوں اخلاق سے. مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں کھانا بناؤ کھا لو, نہیں بناؤ تو پراٹھا منگوا کے کھا لو. اتنے اچھے مفتی صاحب آج تک ہم نے نہیں دیکھے کوئی ایسا کہتا ہو. ہمارا بھی یہی معمول ہے, گھر میں کھانا بن گیا ٹھیک ہے, بنتا ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, گھر والے خیال کرتے ہیں. اب تو کریں گے, ویسے بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں, ریکارڈ ہو رہا ہے, اب خیال کریں گے. یعنی مجھے بولنا تو یہی, خیال کرتے ہیں کیا خیال, ہم نے بھی عزت کے ساتھ ویسے بھی کرتے ہیں الحمدللہ, صرف یہ سیاسی بیان نہیں ہے. لیکن بھائی کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے نہیں یاد پڑتا ہم ان چیزوں پہ زیادہ لڑے ہوں. تھوڑا بہت انسان کا میٹر گھومتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا, یہ جو چیزیں, بچیاں آدھے کپڑے, یہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا بھائی یہ نہیں ہوگا. بچی آدھے کپڑے نہیں پہنے گی. اس پہ اگر کوئی دباؤ آئے بھی, بولا ایسے کی تیسی نہیں پہنے گی, جاؤ. لیکن گھروں میں جب آپ سختی کرو گے نا, پھر آپ کی کمپلین ہوگی, گھر میں چیختے ہیں, چلاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, یہ اخلاق ہوتے ہیں دینداروں کے. آپ بولو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, بیگم میں دیندار نہیں ہوں معذرت کے ساتھ. دیکھو تھانے دار جب پولیس کو چور کو پکڑتا ہے نا, تو یہ نہیں کہتا میں تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا, میں بہت نیک ہوں, آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں. وہ کہتا ہے میں علاقے کا تھانے دار ہوں, میری چلے گی ابھی. تو گھر میں بعض دفعہ SHO بن کے, بعض موقعوں پہ, ہر جگہ نہیں, بعض موقعوں پہ اپنی پالیسی چلانی پڑتی ہے. بیگم یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں سمجھا دو تاکہ اس کو لگے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس, آئی کین ناٹ ایگری. یہ نہیں ہو سکتا. تو بے حیائی کے خلاف, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. آج بہت سے سوسائٹی میں فسادات اس لیے ہیں کہ وہ اہم معاملات کس کے سپرد کر دیے ہیں, عورت کے حوالے کر دیے ہیں. ہر چیز میں گھر میں ٹانگ مت اڑاؤ. ہم نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھا کہ یہ سیٹنگ یہاں ہونی چاہیے, صوفہ یہاں ہونا چاہیے. کس کا کام ہے بھائی؟ یہ گھر کی خواتین کا کام ہے. اماں کے جانا ہے جب جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں. اماں کی کیوں جا رہی ہے, ماموں کے کیوں جا رہی ہے, وہ بھائی خود بھی لائف کو انجوائے کرو. گھر میں بھی خام میں اس کو جیل خانہ بنا کے مت رکھو گھر کو, اس کے جائز حقوق سارے پورے کرو. لیکن یہ احساس دلاؤ کہ سربراہ کون ہے, بولو نا. اپنے منہ سے نہیں بولے, یہاں نہیں بولا جا رہا, وہاں جا کے کیا بولو گے؟ تم سے یہاں منہ سے نہیں نکل رہا یار, وہاں جا کے کیا کرو گے؟ دوسرا کام, شادیوں میں مکس گیدرنگ نہ ہونے دو. سمجھ رہے ہو؟ اس میں بھی بعض دفعہ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ رکاوٹ بنتی ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں یہ پردہ وردہ پارٹیشن کیا ہوتا ہے,
بعض خواتین کہتی نہیں جی مکس گئے, ہم پڑھے لکھے لیں گے نا, یہ کیا دقیانوس ادھر زنانی ہیں ادھر اور سڑے, پشتوں میں سڑے کہتے ہیں نا, سڑے سارے ادھر آئے ہوئے ہیں, زنانی ادھر آئی ہوئی ہیں, کیا زنانی سڑے, یہ لبرل لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا, یہ فضول باتیں نہیں ہوتی ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو آپ نے بولنا ہے کہ بھائی پارٹیشن, بولو میری بیٹیاں بھی ہیں, ویسے چھمک چھلو بنی بھی گھومیں اور سارے مرد ان کو دیکھ رہے ہوں, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. بلکہ اس کو بتا دو کہ بیگم ہم نے بھی ٹین ایجز, جب ہم تھے نا ٹین ایج, تو ہم نے بھی وہ ٹائم گزارے, ہم کتنے ٹھرکی تھے ہمیں پتہ ہے, ہم بہت اس کو بتا دو, اپنے بارے میں پوری رپورٹ پیش کر دو. تو اب ہم وہ سب تجربوں سے گزر چکے ہیں. تو آج کل کسی مرد کی نگاہ پاکیزہ نہیں ہوتی, مرد سارے ایک نمبر کے ٹھرکی ہوتے ہیں. تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسے مخلوط ماحول ہو, میری بچیاں بھی گھوم رہی ہوں اور ٹھرکی لوگ آ کے ان کو دیکھ رہے ہوں, تبصرے کر رہے ہوں. اور اگر آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو بھائی اللہ کا حکم ہے, خدا بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اس میں کیا جا رہا ہے یار, ایک پارٹیشن کر دو, عورتیں یہاں ہو جائیں مرد, کتنا ٹائم لگے گا, خدا کو اتنی تو اللہ کو اہمیت دو نا. نہیں یہ نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا بولنا ہے, بیگم اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی, سمجھ رہے ہو, گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ میں نے بتایا نا ایک دوست نے کہ بچے نے خودکشی کی, اللہ اس کی مغفرت کرے, تو اس کو اب گھر والے تانا دے رہے ہیں, یوں ہیں. تو میں نے کہا اس کو بولو کہ ٹھیک ہے, اگلا نمبر کس کا ہے, میرا ہے. میں نے کہا مر نہیں جانا, خالی اوپر سے دھمکی دے دو. میں نے کہا آپ تو پورا گھر چلا رہے ہو, آپ مر گئے نا تو یہ سارے ایک ایک کر کے لائن سے پھر مریں گے جا کے, ٹھیک ہے نا. یعنی جو آدمی جس پہ سب ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہی سربراہ نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو, یار تو تجھ سے بڑا تو بے وقوف دنیا میں کوئی ہے نہیں نا. پھر اللہ کے لیے لڑ رہے ہو, یہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے. میں تو آپ کو دوسری شادی کے لیے لڑنے کا حکم نہیں دیتا, اس پہ میں آپ کو حکم نہیں دیتا. پھر بھی اگر میں ان چیزوں پہ لڑنے کا کہہ رہا ہوں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. آپ کو دوسری شادی تو لڑے بغیر ہو نہیں سکتی, ہو سکتی ہے, بغیر لڑے بھی ہو سکتی ہے. کر کے بتا دو, ہو گئی, اب کیا کر, تو اس طرح ہو جا. ہماری بھی اسی طرح سے ہی ہوئی ہیں. اس کے بعد لڑے ہیں, پھر اس کے بعد پھر لڑے میں بھی پٹے ہیں. یعنی لڑے میں پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اور وہ تو پھر مظلوم ہوتا ہے مرد. وہ تو پیڑے بھی تو کھا رہے ہو نا بیٹھ کے. بھائی دیکھو, میں یہاں بیٹھا ہوں اور شہد کی مکھیاں آ کے مجھے کھانا شروع کر دیں تو مجھے افسوس ہوگا کہ یار شہد کی مکھیاں مجھے کیوں کاٹ رہی ہیں. لیکن اگر میں شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہا ہوں, پھر مکھیاں کاٹ رہی ہیں تو شہد بھی تو مل رہا ہے نا. کیا خیال ہے, پھر 2-4 مکھیوں نے اگر کاٹ لیا تو آدمی کہتا ہے شہد بھی تو میں ہی پی رہا ہوں. تو جو دوسری شادی کر کے ٹینشن میں آتا ہے, میں اسے کہتا ہوں بیوی پہ سختی نہ کرنا, اس کو مارنا دھاڑنا نہیں, ڈانٹنا بھی نہیں, برداشت کرو اس کی ری ایکشن کو. کیوں, جب شہد چھتے سے منہ دے کے پیو گے تو مکھیاں تو کاٹیں گے. تو اس پہ بیچاری پہ تو ایک وہ تو قابل ترس ہے, حقیقت ہے اس پہ سوگا نہیں ہے, وہ تو قابل ترس ہے. اس کو تو ری ایکشن کرنا ہے, کرنے دو اس کو ری ایکشن. اس کو آپ یہ کہو کہ وہ ری ایکشن, آپ بکرے کو ذبح کر رہے ہو اور بولے بکرا ٹانگے کیوں ہلا رہا ہے, انسانیت ہے بتاؤ. تو میں یہ مانتا ہوں کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے, تو اس تکلیف میں آپ نے صبر کرنا ہے, اس کو دلاسے دینے ہیں, اس کو دعوتوں پہ لے کے جانا ہے, اس کو گھمانے پھرانے لے کے جانا ہے, اس کو شروع میں زیادہ اہمیت دینی ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ سیکنڈ میرج کر کے مجھے بھولا نہیں ہے, نہ یہ کہ آپ نے بدماشیاں شروع کر دینی ہے. تو اور وہ ری ایکشن جب کرے گی, وہ اس کا حق بنتا ہے ری ایکشن کرنا, اس کی نیچر ہے. لیکن جو آدمی آپ کو دوسری شادی کے وقت حسن اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے, وہ جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو ادھورے کپڑے نہ پہننے دو, اس بارے میں محبت سے سمجھاؤ بیگم کو, نہیں مانتی تو پھر کیا کرنی ہے, سختی. اور یاد رکھو, بچی ذرا سی بڑی ہو گئی نا, 10-11 سال کی ہو گئی, اگر اس وقت تک آپ نے ڈیلے کر دیا, اب اگر آپ نے سختی کی تو بچی ماں کا ساتھ دے گی, باپ کا ساتھ, یہ اب ٹائم نکل چکا ہے. اب وہ کس کا ساتھ دے گی اگر ماں غلط ہے. بعض تو مائیں صحیح ہوتی ہیں, باپ غلط ہوتا ہے, یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا معاملہ. اب وہ سمجھے گی میرا ابا ظالم ہے, میرا ابا غلط پابندیاں لگا رہا ہے, تو اب بچی میں حیا بھی گئی اور بچی سے باپ بھی گیا.
کیونکہ پھر وہ ایسا باغی آپ کے خلاف ہو جائے گی نا, پھر وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گی, یہ ابا ماڈرن نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کن مولویوں کے پاس بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں سن کے آ کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں. کیونکہ بچے بھی آج کل یہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمیں کھلائیں پلائیں گھمائیں, عیدیاں دیں بقرعیدیاں دیں اور یہ سب کچھ کریں, لیکن چلے ابا کی بالکل بھی نہیں. بس یہ بہت اچھے ابا ہیں, یہ آیا کریں اور ہمیں کھلایا کریں, صحیح ہے نا, بس اس کے علاوہ نہیں. پنجابی کا یہ جو ہے نا مقولہ یاد رکھو, ایسا ابا کہاں سے لبا, لبا ہی کہتے ہیں نا, کہاں سے, آپ کو تو شاید آتی ہو. تو میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا مکس گیدرنگ پہ, سمجھ رہے ہو. اور ایک بات بہوؤں کے لیے اسپیشل, بیانات سنتی ہیں خواتین کے جیٹ سے پردہ کرنا ہے, دیور سے پردہ کرنا ہے, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یہاں رکاوٹیں بنتی ہیں ساسیں, ساس کہتی ہیں نہیں میں اپنے گھر کا ماحول نہیں خراب کر سکتی, میرے سارے بیٹوں کے سامنے تمہیں بیٹھنا پڑے گا. میں حیرانگی کی بات بتاؤں, بسا اوقات دیور اور جیٹھ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی, وہ غیرت مند ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اگر اب بھابھی ہم سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی اگر عورت میرے سامنے نہ آنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض, پردہ تو عورت پہ فرض ہے نا, مرد پہ تھوڑی ہے. اب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے تو مرد پہ تھوڑی فرض ہے کہ وہ برقع پہن کے بیٹھے, تو بات چیت کر سکتا ہے وہ. لیکن اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے, نہیں آنا چاہ رہی ہے آپ کے سامنے, پھر مرد اس کو دیکھنے کی کوشش کرے, اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے, اس کا مطلب یہ مرد کیا ہے, 2 نمبر. اب بھابھی اگر جیٹھ یا دیور سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو غیرت مند جیٹھ یا غیرت مند دیور ہوگا, وہ کہے گا بھائی یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, اگر یہ شریعت کی وجہ سے پردہ کرنا چاہتی ہیں تو اچھی بات ہے, میں اس میں ان کا ساتھ دوں گا. یہ نہیں چاہتی کہ میں ان کو دیکھوں یا میں ان کے پاس آگے بیٹھوں تو بہت اچھی بات ہے, غیرت مند یہ کرے گا. بعض ایسے کیسز آئے ہیں کہ غیرت مند جیٹھ اور دیور یہ کر رہا ہے, لیکن رکاوٹ کون ڈال رہی ہے, اس کی اماں ساس, کہ نہیں میری بہویں جو ہے نا میرے سب بیٹے برابر ہیں, میرے سب بیٹے میری نظر میں کیا ہیں, برابر ہیں. تو بہو کو ایسے موقع پہ ساس کی بات ماننا جائز, بولو نہیں, بول دے ایسی کی تیسی, بولے نہیں, پہلے محبت سے سمجھائے, کیونکہ اس نے ایسی کی تیسی کی اتنا نہیں ہوگا, اس نے کر دی نا تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. بھائی اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم کوئی ہندو اور عیسائی تھوڑی ہیں کہ ان کے یہاں شادی ہو گئی تو دیور بھی گلے کا زیور, ان کے یہاں تو سارے ہی رشتے صحیح ہو جاتے ہیں, بالکل کوئی حیا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائی ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, ہمارا گھر تھا, ہم 4 بھائی تھے اور بہنیں بھی الحمدللہ سب شادی شدہ. سب جب گھر میں آ کے اکٹھے ہوتے تھے تو ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی, ہماری بیگمات ہمارے بھائیوں سے پردہ کرتی تھی. حالانکہ اللہ کا فضل ہے, لوگ جانتے ہیں ہمارے بھائیوں میں بڑی محبت ہے, کوئی اختلافات نہیں, اور اکٹھے ہم کئی سال رہے ہیں. اس لیے میں نہیں مانتا یہ بات کہ بھابھیاں پردہ نہیں, ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا. ہم نے تو کیا ہے, اور ہماری بھابھیاں ہماری کزنیں تھیں. مجھے اپنے ذاتی حالات بتانے کا شوق نہیں ہے, لیکن مجبوراً بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھی ہوئی ہے. بھائی ہم گھروں میں جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں الحمدللہ, ایک کئی سال تک ہم کس طرح رہے ہیں,